آپریشن طوفان الاقصی کیا ہے؟ 7 اکتوبر کو فلسطینی ملٹری گروپ حماس کے مسلح جنگجو اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان سخت سیکورٹی والی باؤنڈری عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی دوران غزہ کی طرف سے اسرائیل کی جانب سے مبینہ طور پر ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے۔ جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ حماس فوج کے سربراہ محمد ضیف نے اسے آپریشن الاقصی کا آغاز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل میں موجود فلسطینیوں اور عرب پڑوسیوں سے جنگ میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیاں موساد اور شاباک اس آپریشن کو روکنے میں کیسے ناکام رہیں؟ اسرائیل کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی شاباک اور اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی موساد اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے تمام ریسورسز کے باوجود یہ حیران کن بات ہے کہ شاید کسی کو بھی اس حملے کی توقع نہ تھی، اگر تھی بھی تو وہ اس حملے کو روکنے میں ناکام رہے۔ اسرائیل کے پاس مشرق وسطی کی سب سے زیادہ وسیع اور وسائل والی انٹیلیجنس سروس موجود ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ پر اسرائیلی فوج 24 گھنٹے گشت کرتی رہتی ہے۔ مسلح جنگجو اسی راستے سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف خاردار تاروں کو کاٹا بلکہ اس راستے کے ذریعے یا پھر پیرا گلائیڈرز اور سمندری راستے کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ یہ ایک اسٹرانگ اٹیک کی منصوبہ بندی تھی، جس میں پہلے راکٹس کو ذخیرہ کیا گیا، پھر ہزاروں راکٹس فائر کیے گئے۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہے کس بات پر؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے پیسفل سیٹلمنٹ کو مشکل بنا دیا ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ 1947 کو اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، جن میں سے ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست ہوگی۔ اس کے علاوہ یروشلم انٹرنیشنل شہر ہوگا۔ لیکن 14 مئی 1948 کو شروع ہونے والی عرب اسلامی جنگ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست نہ مل سکی۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی سیٹلمنٹ تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کے مستقبل کی ریاست 1967 کی جنگ سے پہلے طے ہونے والی سرحد کے مطابق ہونی چاہیے، جبکہ اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیلی یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یروشلم ان کا دارالحکومت ہے، مگر ان کے اس دعوے کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے فلسطینیوں کی تو وہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔